سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا خراج عقیدت سماعت فرمائے کہ حضرت اسید بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کے غسل اور کفن کے بعد سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے گھر کے باہر تشریف لائے اور روتے ہوئے آپ کی خدمت میں زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جس کے کلمات اور اس کا مفہوم آپ سماعت کرتے چلے۔ آپ فرماتے ہیں رحمک اللہ ابا بکرن کنت اول القوم اسلاما، اے صدیق اکبر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعجاز آپ ہی کو ملا ہے۔ وَأَخْلَصَهُمْ ایمانا، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص بھی آپ ہی تھے۔ وَأَشَدَّهُمْ یقینا، سب سے پختہ یقین بھی آپ ہی کو نصیب ہوا۔ وَأَخْوَفَهُمْ بِاللَّهِ، اور تقوی اور رب کریم سے ڈرنے میں سب سے اعلیٰ درجہ بھی آپ ہی کو حاصل ہے۔ وَأَعْظَمَهُمْ غِنَاءً، اور سب سے بڑے سخی بھی آپ ہی ٹھہرے۔ وَأَحْوَتَهُمْ عَلَى رَسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ خدمت گزار بھی آپ ہی تھے۔ وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ مشفق اور مہربان بھی آپ ہی تھے۔ وَأَمَنَهُمْ عَلَى أَصْحَابِهِ، اہل اسلام پر سب سے زیادہ امان والے بھی آپ ہی تھے۔ وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کو بھی سب سے اچھا آپ ہی نے نبھایا۔ وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، اور سب سے زیادہ فضیلتیں بھی آپ ہی کو نصیب ہوئی۔ وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقًا، اور بھلائیوں میں آگے بڑھنے میں سب سے زیادہ اعجاز آپ ہی کو حاصل ہوا۔ وَأَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً، پوری امت میں افضل ترین درجہ بھی آپ ہی کا ہے۔ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْ رَسُولِهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی بھی آپ ہی تھے۔ وَأَشْبَهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخُلُقًا وَسَمَتًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور سیرت کی جھلک سب سے زیادہ آپ ہی میں نظر آتی تھی۔ وَأَوْثَقَهُمْ عِنْدَهُ وَأَشْرَفَهُمْ مَنزِلَةً وَأَكْرَمَكُمْ عَلَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اعتماد آپ پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اور تکریم بھی آپ ہی کو نصیب ہوئی۔ فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسولہ وعن المسلمین خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو ہے وہ کس طریقے سے دعا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کہ آپ کی فضیلتیں بھی یہاں سے معلوم ہوتی ہے کہ بزبان حیدر کرار کہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا فرما رہے ہیں کہ ایمان میں سب سے زیادہ مخلص بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سب سے زیادہ یقین میں پختہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہاں تک کہ تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں بھی سب سے زیادہ فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے۔ سب سے بڑے سخی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کی بات کریں تو وہ شرف بھی سب سے افضل جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ اگر بات کریں اسلام کے خاطر مسلمانوں پر شفقت کرنے کی تو مشفق اور مہربان کی جو اعجاز حاصل ہوا ہے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ اہل اسلام میں سب سے زیادہ امان والا اگر کوئی شخص تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اور شفقت جسے حاصل ہوئی وہ مرتبہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ سب سے زیادہ فضیلتیں اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے تو وہ ذات بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ بھلائیوں میں اگر آگے بڑھنے کا اعجاز کسی کو حاصل ہوا ہے تو وہ ذات بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ پوری امت میں افضلین درجہ اگر کسی کو حاصل ہوا ہے انبیاء اور رسول کے بعد تو وہ ذات بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی کی ہم بات کریں تو وہ اعجاز بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ملا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی اگر جھلک کسی کے اندر دیکھنی ہے تو وہ اعجاز بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی حاصل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی پر سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے تو وہ ذات بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر تکریم اور اعجاز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان عطا فرمایا ہے۔ اس روایت سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ کی تعریف میں جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں آپ نے بغور سماعت کیے، آگے آپ اور ارشاد فرمائیں جو آپ نے ارشاد فرمائے۔ تو اس تعریفی اور تعزیتی خطاب کو سننے کے بعد کی کیفیت نقل کرتے ہوئے راوی بیان کرتے ہیں کہ بقا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقالوا صدقتا یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حضرت مولا کائنات نے یہ تعظیم اور تکریم بیان فرمائی، اس کے بعد راوی بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، صحابہ اکرام کی آنکھ میں سب میں آنسو تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واقعی ایسے ہی تھے جیسا آپ نے بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ سیدنا مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنا مولا تو مانتے ہیں، لیکن آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تعریفی الفاظ اگر وہ اسے قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ مولا کہنا اور ہے اور اسے مان لینا اور ہے۔ کہ جو کسی کی بات مانتا ہو، کسی کی شخصیت کو مانتا ہو، بھلا وہ اس کی بات کو نہ تسلیم کرے۔ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی بات کو بھی پھر تسلیم کرتا ہے۔ تو جو بندہ حضرت علی سے محبت تو کرتا ہو لیکن ان کی باتوں کو نہ مانتا ہو تو اس کی محبت ادھوری ہے۔ کہ وہ ایک طرف تو محبت کا دم بھرے کہ میں مولا کائنات سے سچی محبت کرتا ہوں، حضرت علی سے سچی محبت کرتا ہوں، لیکن اگر وہ مولا کائنات کی جو باتیں ہیں اس پر اگر عمل نہیں کرے تو پھر اس کی محبت ہی جھوٹی ہے۔ کہ ایک طرف تو وہ مان رہا ہے لیکن دوسری طرف اقرار نہیں کر رہا ہے۔ تو مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ کلمات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کے بعد ارشاد فرمائے تھے۔ تو یقیناً ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے سیدنا صدیق اکبر سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور ان کلمات میں جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف ہے وہیں پر ہماری تربیت بھی ہے کہ کیسے اوصاف ہمیں اختیار کرنے چاہیے، کیونکہ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ بہت زیادہ مالدار تھے، بڑے گھرانے سے تھے، ان کے پاس اتنا کچھ تھا، نہیں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا تو ایمان کے بارے میں بات کی کہ ان کا یقین کتنا مضبوط تھا، ان کا تقوی کتنا بڑا تھا، پرہیزگاری کیسی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت گزاری کیسی تھی، اور بارگاہ اقدس میں مقبولیت کا ذکر جو ہے وہ مولا کائنات نے کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے باطن کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی خیرات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ویسی محبت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔